لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. عزیز اساتذہ کرام، طلبہ کرام اور میرے مومنین بھائیوں، مسلمان بھائیوں، اللہ پاک نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے یہ انتہائی قیمتی ہے، اور ہر انسان کو یہ زندگی اللہ رب العزت صرف ایک بار ہی وقت مخصوص تک دیتے ہیں، اس کے بعد کبھی بھی دوبارہ کسی کو یہ زندگی نہیں عطا کی جائے گی۔ تو یہ جو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے جب ختم ہوگی تو اس کے بعد ایک ہمیشہ کی زندگی اللہ رب العزت انسان کو دیں گے۔ اس میں جو انسان اپنے رب کو راضی کر لے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، اور جو رب کو ناراض کر لے گا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اور وہ ایسی زندگی ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہوئی، ہمیشہ کے لیے۔ تو بھائی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس تھوڑی سی زندگی کو مجاہدے میں ڈال کر اپنی چاہتوں کو قربان کر کے اللہ رب العزت کی چاہت کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیا جائے، جو اللہ پاک چاہتے ہیں وہ کر لیا جائے، تاکہ جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس میں انسان ہمیشہ خوشیوں سے اور امن سے رہے۔ یہ عقل سلیم کا تقاضا یہی ہے۔ کہ عارضی چیز کو دے کر ہمیشہ والی چیز لے لو، ہمیشہ والی نعمت لے لو۔ اس زندگی میں مجاہدہ کر لو، اللہ پاک کو راضی کر لو، پھر اللہ پاک کے پاس چلے جانا، اس کی مان کر اس کو راضی کر کے اس کے پاس چلے جانا، پھر ہمیشہ کے لیے خوش رہنا۔ تو اگر بالفرض اگر ہم نے اس زندگی میں اپنے رب کو ناراض کر لیا، ناراض کر کے چلے گئے، تو بھائیو اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ پھر ہمیشہ کے لیے انسان ہاتھ ملتا رہے گا، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ وقت گزر گیا۔ جو مہلت اللہ رب العزت نے اس کو دی تھی اس کو اس نے ضائع کر لیا۔ تو آج ہم ذرا غور کریں کہ ہمارے رب نے ہم پہ کتنا بڑا فضل فرمایا ہے۔ بھائیو، آپ کو اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا، ایمان والی نعمت دی، بس مجاہدے کی ضرورت ہے، نیک اعمال کی ضرورت ہے، اپنے رب کی منشا کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی چاہت کے مطابق بن جاؤ۔ تو بھائیو پھر ہمیشہ کے لیے خوشیاں منانا، ہمیشہ کے لیے خوشیاں منانا۔ تو اگر بالفرض ہم نے اپنی خواہشات پوری کر لی چند سال، پھر ہمیشہ کے لیے انسان مصیبت میں پڑ جائے۔
اللہ رب العزت نے تو آپ پر بڑا فضل فرمایا ہے، آپ کو ایمان والی نعمت دی، عمال کرنے کی توفیق دی، ایسا ماحول دیا، دینی ماحول دیا اللہ رب العزت نے، جہاں آپ کو سمجھانے والے موجود ہیں، بتانے والے موجود ہیں۔ دنیا میں آپ جیسے انسان اسی شکل کے بہت سے موجود ہیں جن کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی بتانے والا ہے تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ وہ بھائی جب ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال کس کام آئیں گے؟ اور بھائی اعمال میں تو وزن و صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ایمان ہوگا، ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، اعمال کا کیا فائدہ ہے؟ وہ بھی انسان کہلاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ انسان نہیں ہے، اولئک کل انعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایمان والے کہا ہے۔ آپ ایمان والے ہو، مراد یہ ہے کہ بھائی آپ نے ایمان بالغیب، بغیر دیکھے اپنے رب کو مانا ہے، اس کے رسول کو مانا ہے، اس کے کلام کو مانا ہے۔ آپ تو بھائی اللہ رب العزت کے عاشق ہو، اپنا مقام پہچانو، اپنے مقام سے نیچے نہ گر جاؤ، اپنی حیثیت پہچانو، مقام پہچانو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو مقام کیا دیا ہے۔ آپ کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں بڑے بڑے درجات بنائے ہیں، بڑے بڑے درجات۔ وہ کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے، کفار کے لیے نہیں ہے، مشرکین کے لیے نہیں ہے، منافقین کے لیے نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے اعلیٰ درجات۔ اب جتنی چاہے محنت کر لو، زیادہ محنت کر لو تو اونچا مقام لے لو، تھوڑی محنت کرو گے تو بھائی نیچے مقام مل جائے گا۔ لیکن عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ اونچا مقام لیا جائے۔ جب اللہ رب العزت نے راستہ ہموار کر دیا ہے، راستے کھول دیے ہیں ایمان والوں کے لیے کہ بھائی مجاہدہ کر لو، جتنے چاہے اعمال کر لو، ایک کرو گے اللہ رب العزت 10 دیں گے، اخلاص سے کرو گے تو بے حساب دیں گے، محبت سے کرو گے بے حساب دیں گے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ بھائی ہم کس راستے پہ چلتے ہیں، اور جتنا کوئی متقی ہوگا، تقوی والا ہوگا، اس کے لیے اسی طرح کا اللہ رب العزت راستہ کھول دے گا۔ تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اللہ رب العزت کی ہر بات مان کے چلو گے، تو اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت بلند مقام بنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ اصل میں مسلمانوں کا، ایمان والوں کا یہ ٹھکانہ ہے۔ ہاں، اعمال میں سستی کرنے کی وجہ سے انسان اس مقام سے نیچے آ جائے تو اس کی اپنی مرضی، لیکن اگر فکر کر لو گے، گناہوں کو چھوڑ دو گے، نافرمانیوں کو چھوڑ دو گے، معصیت کو چھوڑ دو گے، تو اللہ مقام پہ پہنچ جاؤ۔ اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ نافرمانیوں کو چھوڑ دو، جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے توبہ کر لو، سچے دل سے اپنے رب کے سامنے توبہ کر کے دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جاؤ، سارے گناہ چھوڑ دو۔
اپنے رب سے دل لگا لو، جو رب چاہتا ہے میں تو بھائی بس وہی کروں گا، جو اس کا رسول چاہتا ہے میں بس وہی کروں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا۔ دل کو سمجھانے کی بات ہے، تھوڑا سا مجاہدہ آئے گا، مجاہدے میں سے گزر جاؤ تو بس اونچا مقام پا جاؤ۔ لیکن بھائی پہلے دل تو لگاؤ نا، آخرت سے دل تو لگاؤ، آخرت کے سچے طالب تو بنو، آخرت سے محبت تو کرو، آخرت کے در کے سچے طالب بن جاؤ۔ اللہ رب العزت انہیں بھائی آپ کو جو مقام دیا ہے اس مقام کو پہچان لو، سچے دل سے اپنے اللہ کے عاشق بن جاؤ، اپنے اللہ سے محبت کر لو، قیامت والے دن محبین کی لائن میں کھڑے ہو جانا۔ آج دنیا میں اپنے اللہ سے دل لگا لو، اس دل کو گندی چیزوں کے لیے استعمال نہ کرو، حسد کے لیے استعمال نہ کرو، بغض کے لیے استعمال نہ کرو، دنیا کی محبت کے لیے استعمال نہ کرو، اس کو اللہ رب العزت کی محبت کے لیے استعمال کرو، اس کے رسول کی محبت کے لیے استعمال کرو، دین اسلام کی محبت کے لیے استعمال کرو، اور پھر اونچا مقام پالو جا کر۔ وہ بھائی مجاہدے کا تو نتیجہ یہی ہے، یہ مجاہدہ ہے کہ اپنی خواہشات کو ترک کر دینا، اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، یہی مجاہدہ ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بات مان لینا، نفس کی خواہشات کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اسی کو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو بھائی سارے بیان کا یہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ، اس کے سامنے پیشی سے ڈر جاؤ، برے اعمال چھوڑ دو، نیک اعمال اپنا لو، تو بھائی اونچا مقام پالو، اونچا مقام پالو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ تو ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دل جو ہے غیر کو کیوں دے رہے ہیں، ہم یہ دل اپنے اللہ کو کیوں نہیں دیتے، اور پھر سارے کا سارا دل دینا ہے اپنے رب کو، دنیا کو یہ دل نہیں دینا، دنیا کی محبت کو، یہ دنیا کے لالچ کو، دنیا کی ظاہر چیزوں کو، نظر آنے والی چیزوں کو جن کے اندر دھوکہ ہے، ان کو یہ دل نہیں دینا۔ او بھائی قیامت والے دن اپنے اللہ کے سامنے محبت بھرا دل لے کے جانا، اور فرشتے بھی آپ پہ رشک کریں گے اس دن، وہ کہیں گے ہم تو سمجھتے ہیں یہ خون ریزیاں کرے گا، خرابیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، یہ تو اللہ رب العزت کا بھائی بن دیکھے عاشق بن گیا تھا، اس نے رب کو دیکھا بھی نہیں تھا لیکن رب کو عاشق بن کے آیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آج وہ موقع ہے، جب موت آ جائے گی پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، قبر میں جا کر جتنی چاہے تمنا کر لینا کچھ حاصل نہیں ہوگا، حشر میں جا کر جتنی چاہے معافیاں مانگ لینا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ایک بار سچے دل سے معافی مانگ لو، اسی وقت اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہ معاف کر فرما دیں گے، سارے کے سارے گناہ معاف۔ آج موقع ہے، اس لیے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آج مایوس نہ ہو، اور جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں کوئی بات نہیں ہے، اپنے اللہ کے سامنے معافی مانگ لو، اپنے اللہ کے سامنے معافی مانگ لو، توبہ کر لو،
اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، اللہ پاک خوش ہو جائیں گے بھائی. اور ہمیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. رجوع کر لو اپنے رب کی طرف اور اس کے مطیع ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ وقت آ جائے موت کا یا عذاب کا وقت آ جائے پھر تم کو مہلت نہ دی جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. ایسے دنیا میں دیکھتے نہیں ہیں کتنا انسان اچانک حادثہ ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، خالی ہاتھ. بہت سے انسانوں کو ایسا دیکھو گے کہ دنیا میں دن رات مگن ہو کر دنیا کی محنت کرتے کرتے ایک دن موت آئی، خالی ہاتھ چلے گئے، کوئی چیز ساتھ نہیں لے گی. اور یقین کر لو آج کی اس دنیا میں ہزاروں لوگ ہر روز خالی ہاتھ جا رہے ہیں، ایک نیکی بھی نہیں لے کے جا رہے، خالی ہاتھ. اتنا لمبا سفر اور بغیر زیادہ راہ کے. آج ہم نے کراچی جانا ہو نا، وہ پہلے 2 ہفتے سے پہلے ہی تیاریاں کی جاتی ہیں، زیادہ راہ تیار کیا جاتا ہے کہ بھائی سفر بڑا دور کا ہے. لیکن آخرت کا سفر اتنا لمبا سفر، وہاں انسان خالی ہاتھ جا رہا ہے. یہ کوئی عقل اور دانائی کی بات ہے؟ عقل اور دانائی یہ ہے کہ وہاں کے لیے خوب تیاری کرو، اس سفر کے لیے تیاری کرو. پیارے رسول فرماتے تھے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند تو وہ ہے، ذہین وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا اور آخرت کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا، آخرت کے گھر کے لیے عمل کرنے شروع کر دیا. عقل مند تو وہ ہے بھائی. اور بیوقوف وہ ہے جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے، مرضی کے مطابق چلتا ہے، اللہ پاک کی نہیں مانتا، اپنے نفس کی مانتا ہے، اور پھر تمنا اللہ رب العزت پہ لگائی ہوئی ہے، امیدیں اللہ رب العزت پہ لگائی ہوئی ہیں کہ رب معاف کر دے گا. ایسا انسان بیوقوف ہے. اس بیوقوفی سے ہم سب کو باہر نکل جانا چاہیے بھائی. ہمیں عقل مند بننا چاہیے، آخرت کا فکر کرنا چاہیے. جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس مقصد میں پیدا کیا، اس مقصد کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی مہلت ہے، وہ کوئی لاکھوں سال نہیں ہے، یہ تھوڑا سا وقت ہے. زیادہ سے زیادہ عمر انسان کی کتنی ہوتی ہے؟ 60-70 سال ہوتی ہے. تو جتنے بیٹھے ہیں اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار چکے ہیں اور بونس باقی رہ چکا ہے. آج کل تو حادثاتی دور ہے بھائیو، حادثاتی دور ہے. دنیا میں انسان مر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ آج زندہ ہے تو کل کیا ہوگا، رات کیسی گزرے گی. اتنا حادثاتی دور ہے، لیکن ہم بے فکرے بنے ہوئے ہیں کہ دیکھی جائے گی جو ہوگا. نعوذ باللہ. ہماری حالت یہ ہے، ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا. ہر روز لاکھوں انسان خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں، خالی ہاتھ. کیسے انسان جہنم کو برداشت کرے گا؟ کیسے انسان جہنم کو برداشت کرے گا؟ سوائے ہاتھ ملنے کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. تو میرے بھائیوں، آج موقع ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے کتنی سہولیات سے نوازا ہے. آپ کو اس ملک میں پیدا کیا ہے جہاں علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، سمجھانے والے موجود ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے ساری سہولیات موجود ہیں. کتنے خوش قسمت ہو. اور میں نے دنیا میں گھوم کے دیکھا ہے 1 مہینہ پہلے، یقین کرو ساری دنیا بند پڑی ہے، ساری دنیا بند پڑی ہے.
لوگ گھروں میں بند ہیں، اتنا سخت عذاب ہے، آپ کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ادھر ایسے انسان آپ کو نظر نہیں آئیں گے، گھروں میں بند، سڑکیں خالی ویران پڑی ہوئی ہیں، ویران، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی، ویران، سڑکیں ویران پڑی ہیں۔ آپ تو خوش قسمت ہو، اللہ رب العزت نے تو بھائی آپ کو معمولی سی تکلیف دی ہے، معمولی سی۔ اللہ رب العزت نے تو بھائی آپ کی رعایت کی ہے، آپ نے ایمان کی، لیکن ان کو دیکھو جن کے اندر یہ چیز نہیں تھی، ساری دنیا بند پڑی ہے۔ آپ تو خوش قسمت ہو کہ اللہ پاک نے آپ پر فضل فرمایا ہوا ہے، آپ کے ہر نظام کو اللہ رب العزت نے بھائی بہار رکھا ہے، مدارس چل رہے ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، ہر نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی۔ تو بھائیو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اپنا لو، من چاہی زندگی کو چھوڑ دو۔ یہ جو بقیہ وقت رہ گیا ہے تھوڑا سا، اس میں فائدہ اٹھا لو، اس وقت سے فائدہ اٹھا لو۔ وہ 10-15 سال کی بات ہے، مجاہدے کر لو، دل اللہ رب العزت سے لگا لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو۔ وہ پھر کیا؟ پھر نبیوں کے ساتھ جا کے رہنا، اور پھر صدیقین کے ساتھ رہنا، اللہ اور رسول کی بات مان لو۔ اللہ رب العزت پتہ کیا فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرنے کا نتیجہ، اللہ کی بات مان لو، اس کے رسول کی بات مان لو، اور پھر نبیوں کے ساتھ جا کے رہنا، صدیقین کے ساتھ جا کے رہنا، صالحین کے ساتھ جا کے رہنا، ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا۔ بھائی تھوڑا سا مجاہدہ کر لو، جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، جو کوتاہیاں ہو گئیں سو گزر گیا وقت، وہی اپنے کریم رب سے معافی مانگ کے نئے سرے سے زندگی شروع کر لو، نئے سرے سے شروع کر لو، اور اپنے رب کو راضی کر کے خوشی خوشی اس کے پاس چلے جانا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا